ملک کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارشیں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ اور آسمانی بجلی نے قہر ڈھا دیا۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات نے 60 سے زائد جانیں لے لیں۔ خیبر پختونخوا میں 43، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ موز اور سیلابی ریلوں سے درجنوں مکانات اور پل بھی تباہ، رابطہ سڑکوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ سیلابی ریلیں گاڑیوں کو تنکوں کی طرح بہا لے گئے۔ آمد و رفت کا نظام اور ذرائع مواصلات درہم برہم۔ زمینی راستے منقطع ہونے سے امدادی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر۔ ضلعی انتظامیہ اور مقامی افراد امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے سے تباہی، 24 گھنٹے میں 60 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 40 مرد، 8 خواتین اور 12 بچے شامل۔ باجوڑ کی تحصیل سالار زئی میں آسمانی بجلی گرنے سے 12 افراد جاں بحق، 13 زخمی، 17 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ لوئر دیر کے علاقے میدان سوری پاؤ میں چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 7 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین شامل۔ بٹ گرام کے علاقے شملائی میں آسمانی بجلی گرنے اور سیلابی ریلے سے 8 مکان مکمل تباہ، 40 افراد ریلے میں بہہ گئے، 10 لاشیں نکال لی گئیں، 18 کی تلاش جاری۔ مانسہرہ میں کار سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 2 افراد جاں بحق، 3 جان بچانے میں کامیاب، 1 شخص زخمی ہوا۔ بارشوں اور فلیش فلڈ سے 25 گھر مکمل جبکہ 5 جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ سوات، بونیر، مٹا اور مینگورہ میں طوفانی بارشوں کے بعد خوفناک سیلاب، 50 سے زائد افراد جاں بحق۔ موز اور ریلیں راستے میں آنے والی ہر چیز بہا لے گئے۔ ایمرجنسی نافذ۔ مٹا میں گورنمنٹ سکول برناتھا میں شدید سیلابی ریلے کی زد ہے، ایک حصہ باہر بہہ گیا۔ مینگورہ میں سیلابی صورتحال، پانی لوگوں کے گھروں میں داخل۔ بونیر میں شدید طوفانی بارشیں، ایک خاتون کی لاش برآمد، دوسری خاتون شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ گوکند کے علاقے میں 8 بچے سیلابی پانی میں ڈوب گئے، 4 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ پیر بابا میں بازار میں کا ایک حصہ اور ایک محلہ پانی میں ڈوب گیا، ایک گھر پانی میں بہہ گیا۔ شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق، درجن سے زائد لاپتہ۔ غزر میں 8، دیامر میں 3 اموات ہوئیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق۔ موسلا دھار بارشوں اور فلیش فلڈ سے ندی نالوں میں طغیانی، وادی نیلم میں درجنوں گھر، سرکاری عمارتیں، پل اور شاہراہیں تباہ۔ ضلع باغ سماہنی کے نالوں میں اونچے درجے کا سیلاب، بھمبر نالے میں سیاحوں کی گاڑی بہہ گئی جس کے بعد تمام افراد کو ریسکیو کر لیا۔ جہلم ویلی، بٹیاں بالا اور وادی نیلم میں بھی پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ۔ رتی گلی نالہ میں پھنسے 500 سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ کوٹلی میں مسلسل بارش سے دریائے پونچھ میں طغیانی۔ آزاد کشمیر حکومت نے 2 روز کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ دریاؤں کے قریب مقیم آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ بارش سے متاثرہ افراد کو فوری مالی امداد دینے کا اعلان۔ پاک فوج ہر مشکل میں عوام کے شانہ بشانہ۔ سوات اور باجوڑ کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی ٹیمز لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کیا جانے لگا۔ ہیلی کاپٹر سے راشن اور ادویات کی فراہمی بھی جاری۔ پاک فوج کی ٹیمز کے آتے ہی متاثرین نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ پاک فوج کے مطابق تمام سیلاب زدگان کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں بادل پھر برس پڑے، کہیں بوندا باندی، کہیں موسلا دھار بارش۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ قصور اور عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، کئی مقامات سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھو میں داخل۔ دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال، کوٹ بیلا میں سینکڑوں گھر سیلاب کی نظر۔ دریا کے قریب رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپوں میں 6 سے 7 طیارے گرے۔
میں نے 6 جنگیں رکوائیں۔ روس اور یوکرین پاکستان اور بھارت سے سبق سیکھیں۔ دونوں ملک جوہری تنازع کی طرف جانے کے لیے تیار تھے۔ لڑائی میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھیں۔ ہم نے بہت اچھے طریقے سے یہ تنازع حل کروایا۔ امریکی صدر نے ریڈیو انٹرویو میں کہا، پیوٹن، زیلنسکی اور میرے درمیان اہم ملاقات ہوگی۔ میرے خیال سے روسی صدر یوکرین امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کا بھی علم نہیں۔ ملاقات اچھی نہیں ہوئی تو پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن میں اہم ملاقات آج الاسکا میں ہوگی۔ 2021 کے بعد امریکہ اور روس کے صدور میں پہلی براہ راست ملاقات میں یوکرین جنگ سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں اگر ٹرمپ پیوٹن مذاکرات ناکام ہوئے تو بھارت بھی شکنجے میں آئے گا۔ 27 اگست سے بھارت پر تاریخ کا سب سے بھاری امریکی ٹیرف لاگو ہوگا۔ امریکہ روسی تیل خریدنے پر بھارت پر پہلے ہی 50% ٹیرف نافذ کر چکا ہے۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، سنتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق میں فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے کہا تھا کہ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے چھوڑنے کا پابند ہے۔ بھارت نے فیصلے پر رد عمل میں کہا، عالمی ثالثی عدالت کو اس مسئلے پر فیصلہ سنانے کا اختیار نہیں۔ چین میں پاکستان بزنس کانفرنس جلد منعقد کی جائے گی۔ پاکستان ٹیکسٹائل کے شعبے میں چین کی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات میں اضافہ باعث اطمینان ہے۔ ہماری خواہش ہے چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے چیلنج گروپ کے خصوصی اقتصادی زون کا افتتاح کیا۔ سرکاری اشتہارات میں قائد اعظم کی تصویر نہ لگانے کا معاملہ سینٹ تک جا پہنچا۔ سینیٹر فیصل جاوید کی نشاندہی پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی تحقیقات کرانے کا اعلان۔ کہا، ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں۔ اس کاررواں کے میر کاررواں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ آپ ہمارا فخر ہیں۔ تحقیقات سے ایوان کو آگاہ کیا جائے گا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ گوجرانوالہ میں 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں 2 ڈاکو ہلاک۔ پولیس تھانہ صدر کی پرانا پل چناب روڈ پر ڈاکوؤں سے فائرنگ کا تبادلہ، 1 ملزم ہلاک، 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ تھانہ گکھڑ منڈی پولیس پر بھی موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ، پولیس کی جوابی کارروائی۔ بدنام زمانہ ڈکیت عمر مارا گیا، ساتھی فرار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ۔ ٹوکیو، اوساکا اور یوکوہاما کے دورے کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی۔ روانگی سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مریم نواز نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تکمیل کے لیے 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بعض پروجیکٹس کی تکمیل بروقت نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ گلیوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے پر زور۔ بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان پانی کی قلت کی عالمی حد سے بھی نیچے چلا گیا۔ پاکستان کونسل برائے ریسرچ آبی وسائل کی دستاویز میں تہلکہ خیز انکشاف۔ ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت سالانہ بہاؤ کے 10% سے کم رہ گئی۔ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کی عالمی شرح سالانہ بہاؤ کا اوسطاً 40% ہے۔ رپورٹ کے مطابق پانی کے موجودہ ذخائر مٹی بھرنے سے اپنی عمر کھو رہے ہیں۔